ہمارے سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جنرل آصف منیر صاحب کو خط لکھا ہے، جو کہ پاکستان کے چیف آف آرمی سٹاف ہیں۔ تو یہ ایک بڑی خوشائن بات ہے، اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب کبھی بھی فوج کے اگینسٹ نہیں رہے۔ عمران خان صاحب نے ہمیشہ کہا ہے کہ فوج بھی میری ہے اور یہ ملک بھی میرا ہے اور ادارے بھی میرے ہیں، اور جو یہ سمجھتے تھے کہ عمران خان ایک اینٹی اسٹیٹ اینٹی پاکستان ہے، تو ان کے لیے یہ ایک منہ پہ تماچا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب ایک اعلیٰ ظرف کے مالک ہیں، اور بہت ہی حکمت عملی سے انہوں نے یہ کام لیا ہے، اور وہ یہ جان چکے ہیں کہ مذاکراتی ٹیم اور یہ تو سب ٹٹو اکٹھے کیے ہوئے ہیں، ان سے تو بات کرنے کا بالکل فائدہ نہیں ہے۔ انہوں نے جس سے جا کے پوچھنا ہے ڈائریکٹ اسی سے بات کی جائے۔ تو میں اس کو سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت حکمت اور دانائی والا کام کیا ہے عمران خان صاحب نے، کہ انہوں نے جنرل آصف منیر صاحب کو ڈائریکٹ خط لکھا ہے۔ اور اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب میں کسی قسم کی کوئی انا نہیں ہے، وہ اپنے ملک کے لیے کسی کے ساتھ بھی بات کرنے کے لیے تیار ہے۔ وہ اپنے ملک کی ترقی، اپنے ملک کی خوشحالی، اپنے ملک کی بقا کے لیے کسی سے بھی بات کرنے کے لیے تیار ہے۔ لیکن جو پہلے ایک وہ کمیٹی کا جو ایک ڈرامہ چل رہا تھا، ایٹ لیسٹ وہ تو ختم ہوگا نا۔ اب میں یہ چاہتا ہوں کہ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل آصف منیر صاحب کو بھی آگے سے اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور ان کو بھی جو لوگ بغاوت کی طرف راغب ہو رہے ہیں، جو لوگ سمجھتے ہیں کہ فوج ہر کام کے پیچھے ہے، جو لوگ سمجھتے ہیں کہ فوج ہی بری ہے، جو لوگ سمجھتے ہیں کہ فوج ہی سارے غلط کام کروا رہی ہے پاکستان میں، تو یہ ان کے منہ پہ بھی ایک تمانچہ ہوگا کہ جنرل آصف منیر صاحب آگے سے اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کریں، کیونکہ اسی میں ملک کی بقا ہے۔ سب یہ جان چکے ہیں، اور جنرل صاحب میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو تو سب سے پہلے پتا ہوگا، کیونکہ آپ تو میں یہ سمجھتا ہوں ملک کے اندر ایک سب سے انٹیلیجنٹ بندے ہیں، کیونکہ ایسا پاسبل ہی نہیں کہ آپ کو نہ پتا ہو کہ ہمارے ملک کے اندر سوائے عمران خان کے کوئی اور لیڈر موجود نہیں ہے۔ آپ کسی کو نہیں کہہ سکتے کہ یہ لیڈر ہے۔ میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ سوائے عمران خان صاحب کے کسی اور نے کوئی ایسی بات کی ہو جس سے عوام کو شعور ملا ہو، یا جس سے عوام کو نالج حاصل ہوا ہو، جس سے ان کے نالج میں اضافہ ہوا ہو۔ ایسا میں نے آج تک کوئی لیڈر نہیں دیکھا۔ ہر کوئی آتا ہے اور وہ اپنی کہانی سنا کے چلا جاتا ہے، نہ اس کہانی کا کوئی مقصد ہوتا ہے، نہ اس کہانی میں کوئی پروگریسو قسم کا کوئی لیسن ہوتا ہے لوگوں کے لیے۔ تو میں جنرل صاحب آپ سے ٹو بی آنیسٹلی آپ سے بڑی امیدیں رکھ رہا ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں جنرل صاحب آپ آگے سے اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ دیکھیں جنرل صاحب آپ بھی جانتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر اور کوئی لیڈر تو ہے نہیں، جو دوسرے لوگ ہیں وہ لیڈر تو ہے نہیں۔ ٹو بی آنیسٹلی اسپیکنگ وہ تو ایسے لگتا ہے جس طرح کرائے کے ٹٹو ہیں۔ تو آپ سے میری گزارش ہوگی کہ آپ پلیز اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کیجئے گا۔ آپ ایک انٹیلیجنٹ اور بڑے زبردست بندے ہیں، واللہ العظیم میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ ملک کی بہتری ہی چاہتے ہوں گے۔ میں آپ سے ہمیشہ پوزیٹیو اور آپٹیمسٹک ہی رہا ہوں، مجھے کبھی ایسا فیل نہیں ہوا، اگر کبھی ہوا بھی ہے تو میں نے اس خیال کو جھٹک دیا، کیونکہ فوج بھی ہماری ہے، یہ ادارے بھی ہمارے ہیں، اور یہ ملک بھی ہمارا ہے، اور ہم اس کی بہتری کے لیے ہی آگے آواز اپنی اٹھا رہے ہیں، اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک ترقی کرے، ہمارے ملک کے اندر سرمایہ آئے، بیرون ملک والوں کو اعتماد حاصل ہو کہ جی ہم اپنے ملک کے اندر سرمایہ کاری کر سکتے ہیں، مزید انویسٹمنٹ آئے گی انشاءاللہ۔ اور آپ یہ دیکھیے گا جنرل صاحب کے جو عمران خان صاحب ہے وہ کبھی بھی ملک کا برا نہیں چاہتے ہیں، وہ ہمیشہ ملک کی ترقی کے لیے گامزن رہے ہیں، اور انشاءاللہ آگے بھی گامزن رہیں گے۔ تو آئیے ناظرین دیکھتے ہیں عمران خان صاحب نے کیا کہا ہے جنرل آصف منیر صاحب کو، وہ خط میں کیا لکھا ہے انہوں نے، آئیے دیکھتے ہیں۔ فوج بھی میری ہے اور ملک بھی میرا ہے، ہمارے فوجی پاکستان کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں، دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ قوم فوج کے پیچھے کھڑی ہو، لیکن افسوسناک امر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی پالیسیوں کی وجہ سے فوج اور عوام میں خلیج دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ اس کی کچھ بنیادی وجوہات ہیں جن کو مد نظر رکھتے ہوئے اسٹیبلشمنٹ کو اپنی پالیسیوں پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ عوام اور فوج کے درمیان بڑھتے ہوئے فاصلے اور فوج کی بدنامی کو کم کیا جا سکے۔ سب سے بڑی وجہ 2024 کے انتخابات میں تاریخی دھاندلی اور عوامی مینڈیٹ کی سرعام چوری ہے، جس نے عوام کے غصے کو ابھارا ہے۔ جس انداز میں ایجنسیاں پری پول دھاندلی اور نتائج کنٹرول کرنے کے لیے سیاسی انجینئرنگ میں ملوث رہیں، اس نے قوم کے اعتماد کو شدید ٹھیس پہنچائی ہے۔
صرف 17 نشستیں جیتنے والی پارٹی کو اقتدار دے کر اردلی حکومت ملک پر مسلط کر دی گئی۔ دوسری وجہ 26ویں آئینی ترمیم ہے۔ جس طرح 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے عدلیہ کو کنٹرول کرنے کی غرض سے ملک میں آئین اور قانون کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں، اس کے خلاف پاکستانی عوام میں شدید نفرت پائی جا رہی ہے۔ میرے مقدمات پاکٹ ججز کے پاس لگانے کے لیے ناصر جاوید رانا نے فیصلے کو ملتوی کیا۔ عدالتوں میں جاری کورٹ پیکنگ کا مقصد یہی ہے کہ عمران خان کے خلاف مقدمات من پسند ججز کے پاس لگا کر اپنی مرضی کے فیصلے لیے جا سکے۔ اس سب کا مقصد میرے خلاف مقدمات میں من پسند فیصلے انسانی حقوق کی پامالی اور انتخابی فراڈ کی پردہ پوشی ہے، تاکہ عدلیہ میں کوئی شفاف فیصلے دینے والا نہ ہو۔ تیسری وجہ پیکا جیسا کالا قانون ہے۔ الیکٹرانک میڈیا پر پہلے ہی قبضہ کیا جا چکا ہے، اب پیکا کی صورت میں سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ پر بھی قدغن لگا دی گئی ہے۔ اس سب کی وجہ سے پاکستان کا GSP+ سٹیٹس بھی خطرے میں ہے۔ انٹرنیٹ میں خلل کی وجہ سے ہماری IT انڈسٹری کو $1.72 بلین سے زائد کا نقصان ہو چکا ہے اور نوجوانوں کا کریئر تباہ ہو رہا ہے۔ چوتھی اہم وجہ ملک کی سب سے بڑی اور مقبول جماعت پر ریاستی دہشت گردی کا سلسلہ مسلسل جاری ہے۔ ہمارے لیڈران اور کارکنان کی چادر چار دیواری کا تقدس پامال کرتے ہوئے 1 لاکھ سے زائد چھاپے مارے گئے، 20,000 سے زائد ورکرز اور سپورٹرز کی گرفتاریاں کی گئیں، انہیں اغوا کیا گیا، لوگوں کے خاندانوں کو ہراساں کیا گیا اور تحریک انصاف کو کچلنے کی غرض سے مسلسل انسانی حقوق کی پامالی کی جا رہی ہے، جس نے عوامی جذبات کو مجروح کیا ہے۔ پانچویں بڑی وجہ ملک میں سیاسی عدم استحکام کی بدولت معیشت کا برا حال ہے، جس نے عوام کو مجبور کر دیا ہے اور وہ پاکستان چھوڑ کر اپنے سرمائے سمیت تیزی سے بیرون ملک منتقل ہو رہے ہیں۔ معاشی عدم استحکام اپنی انتہا پر ہے، گروتھ ریٹ 0 ہے اور پاکستان میں سرمایہ کاری نہ ہونے کے برابر ہے۔ کسی بھی ملک میں قانون کی حکمرانی اور عدل کے بغیر سرمایہ کاری ممکن نہیں ہوتی۔ جہاں دہشت گردی کا خوف ہو وہاں کوئی سرمایہ کاری کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ سرمایہ کاری صرف تب آتی ہے جب ملک میں عوامی امنگوں کی ترجمان حکومت قائم ہو، اس کے علاوہ سب کلیے بیکار ہے۔ چھٹی بڑی وجہ تمام اداروں کا اپنا فرائض چھوڑ کر سیاسی انتقام کی غرض سے تحریک انصاف کو کچلنے کا کام کرنا ہے۔ میجر کرنل سطح کے افراد کی جانب سے عدالتی احکامات کی دھجیاں بکھیرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ عدلیہ کے فیصلوں کو جوتے کی نوک پر رکھا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے پوری فوج پر نزلہ گر رہا ہے۔ پرسوں ATC کے جج نے عدالت میں میری اہلیہ کو شامل تفتیش ہونے کا حکم دیا۔ اس کے باوجود کہ وہ آنا چاہتی تھی، کسی نادیدہ قوت نے اس کو سبوتاژ کیا۔ بحیثیت سابق وزیر اعظم میرا کام اس قوم کی بہتری کے لیے ان مسائل کی نشاندہی ہے جس کی وجہ سے فوج مسلسل بدنامی کا شکار ہو رہی ہے۔ میری پالیسی پہلے دن سے ایک ہی ہے، یعنی فوج بھی میری اور ملک بھی میرا۔ ملک کی استحکام اور سلامتی کے لیے ناگزیر ہے کہ فوج اور عوام کے درمیان کی خلیج کم ہو، اور اس بڑھتی خلیج کو کم کرنے کی صرف ایک ہی صورت ہے اور وہ ہے فوج کا اپنی آئینی حدود میں واپس جانا، سیاست سے خود کو علیحدہ کرنا اور اپنی معین کردہ ذمہ داریاں پوری کرنا، اور یہ کام فوج کو خود کرنا ہوگا، ورنہ یہ بڑھتی خلیج قومی سلامتی کی اصلاح میں فالٹ لائنز بن جائیں گی۔ تو ناظرین، یہ تھا سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کا خط جو انہوں نے چیف آف آرمی صاحب جنرل عاصم منیر صاحب کو لکھا ہے۔ تو میری بس ایک ہی گزارش ہے جنرل صاحب آپ سے کہ آپ پلیز اپنا اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کیجیے گا اور آپ پلیز اس کے اوپر نظر ثانی کریں۔ ہمارے ملک کے اندر ایک مضبوط اور ایک آنیسٹ لیڈر کی سخت ضرورت ہے، اور وہ آپ جانتے ہیں کہ وہ صرف عمران خان ہے اور کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ واللہ العظیم میں یہ سمجھتا ہوں کہ سوائے عمران خان کے کوئی اور لیڈر نہیں ہے پاکستان میں اور کوئی لیڈر ہے ہی نہیں جو ملک کی بہتری چاہتا ہو سوائے عمران خان کے۔ تو ہماری آپ سے گزارش ہے، میری بھی آپ سے گزارش ہے، شاید عوام بھی آپ سے گزارش یہی کر رہی ہوگی، دیکھیں آپ اگر اس پہ نظر ثانی کریں گے اور اگر آپ اس معاملے کو مزید اسکلیٹ ہونے سے بچائیں گے اور آپ اس معاملے کو جلد از جلد ریزالو کرنے کی کوشش کریں گے، تو میں یہ سمجھتا ہوں اسی میں ہمارے ملک کی بہتری ہے، اسی میں فوج کی بہتری ہے، اسی میں پاکستانی عوام کی بہتری ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ پاکستانی عوام اور فوج کے درمیان خلیج بڑھتی جائے۔
واللہ میں نے کبھی بھی زندگی میں یہ سوچا ہی نہیں، جتنے مرضی برے حالات آ گئے ہیں میں نے یہی سوچا ہے ہمیشہ کہ نہیں یار، ہماری فوج اگر کمزور ہوگی تو ملک کمزور ہوگا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں جنرل صاحب، آپ کو اس معاملے کے اوپر نظر ثانی کرنی چاہیے، اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور پلیز جو ہے اس بات کو سمجھیں کہ ہمارے ملک میں صرف ایک ہی لیڈر ہے اور وہ ہے عمران خان۔ یا اللہ تو ہم سب مسلمانوں کے لیے ہدایت کے فیصلے کر دے، ہم سب مسلمانوں کے لیے عافیت والا معاملہ کر دے، اور ہمارے ملک کے لیے بہتر فیصلے کر دے۔ یا اللہ تو ہمارے ملک کے اوپر حکمران ایسے لے کے آ جو ہمارے ملک کی بہتری چاہتے ہو۔ یہ ہم نے تیرے کلمے کے اوپر بنایا تھا یا اللہ، تو اس کلمے کی برکت سے ہمارے ملک کی بہتری کے فیصلے کر دے، ہمارے ملک کے اندر خوشحالی لے آ، ہمارے ملک کے اندر جو غریب ہیں ان کی مشکلوں کو آسان فرما، ہمارے لیے عافیت والے معاملے کر دے یا اللہ، آمین آمین آمین۔ تو ناظرین، اب تک کے لیے بس اتنا ہی۔ میں ہوں حامد مظفر منہاس، HTV7 اردو آسٹریلیا سے۔ مزید ایسی تازہ ترین خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔